آج کی ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کے بارے میں چند ایسے فیکٹس بتائیں گے جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین، مسجد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہوتی ہے اور تمام مساجد میں مسجد نبوی سب سے مقدس مسجدوں میں شامل ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد الحرام کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ دوستو، جس جگہ پر مسجد نبوی واقع ہے وہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی سونپ دی تھی۔ 1 ہجری یعنی کہ سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجور کے تنوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کی توسیع یعنی اضافہ کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی صرف 1000 اسکوائر میٹر کی جگہ میں واقع تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ پورے عرب میں سن 1909 میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی۔ ناظرین، گنبد خضرا سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اس گنبد کو دیکھ کر ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شروعاتی دور میں گنبد خضرا لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ بعد میں سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ نے گنبد خضرا کو اینٹوں اور پتھروں سے بنوایا۔ سن 1837 میں پہلی بار گنبد خضرا پر ہرا رنگ کروایا گیا۔ اس سے پہلے یہ سفید اور نیلے رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ دوستو، گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس حساب سے مسجد نبوی میں توسیع یعنی اضافہ کیا جانے لگا۔ خلفائے راشدین اور عثمانی سلطنت میں تقریباً 5 بار مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دور میں مسجد نبوی میں کئی قیمتی پتھر بھی لگوائے گئے۔ دروازوں اور چھت پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئیں۔ جب سعودی عرب میں سعود بن عبد العزیز کی حکومت آئی تب مسجد نبوی کو اور بڑا بنایا گیا۔ آل سعود نے مسجد نبوی کو 2,35,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا دیا۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے۔ دوستو، مسجد نبوی ان 3 مقدس جگہوں میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس مسجد میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی عام مساجد میں پڑھی گئی عام نمازوں سے 1000 گنا افضل ہے۔ مسجد نبوی کی چھت پر تقریباً 27 گنبد لگے ہیں جن کی اندر والی سطح پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہیں۔ یہ گنبد اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہر ایک گنبد کا وزن تقریباً 800 کلو کے آس پاس ہوتا ہے۔ پوری مسجد نبوی میں تقریباً 100 سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہیں۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی سے کھول سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک VIP دروازہ بھی ہے جہاں سے صرف بڑے بڑے اور خاص مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ نمبر 39 ہے اور جنت البقیع کی طرف واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ جب بھی مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات کی حیرانی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی کا کونا کونا اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے۔ دراصل مسجد نبوی میں 6000 سے زیادہ صفائی کرنے والے خادم ہیں جو 24 گھنٹے مسجد کی صفائی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی زائرین ذرا سا بھی کوڑا کچرا کہیں پر گرا دیتا ہے تو مسجد نبوی کے خادم اس کوڑے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ حرم شریف کو چھوڑ کر مسجد نبوی جیسی صاف ستھری اور پاک زمین پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ضرور ہوگی کہ مسجد نبوی کے نیچے ایک الگ ہی دنیا موجود ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 4 یا 5 تہہ خانے ہیں، جیسے 4 یا 5 منزلہ ایک بلڈنگ ہو۔ آپ نے کبھی یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد نبوی کو مینیج کہاں سے کیا جاتا ہے؟ مسجد نبوی کو مینیج انہی تہہ خانوں میں سے کیا جاتا ہے، اور ان تہہ خانوں میں سیکیورٹی آفس، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ سینٹر یعنی پوری مسجد میں ہونے والی اذان، خطبے، بیانات اور مسجد کے ہر ایک کونے میں لگے کیمرے سے بننے والی ویڈیوز کا مینجمنٹ انہی تہہ خانوں میں سے کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 2 تہہ خانے تو صرف کار پارکنگ کے لیے بنائے گئے ہیں جن میں 5000 سے زیادہ گاڑیاں آرام سے پارک کی جا سکتی ہیں۔ ایک تہہ خانے میں تو صرف ٹوائلٹس اور باتھ روم ہی بنائے گئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 380 ہے۔ میرے حساب سے مسجد نبوی کے ٹوائلٹس دنیا کے سب سے صاف ستھرے ٹوائلٹس میں ہیں کیونکہ ان کو دن میں 5 سے 10 مرتبہ بہترین طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں زائرین پیاسے نہ رہیں اس لیے زمزم پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے 20 ٹینکر مکہ سے مسجد نبوی لائے جاتے ہیں اور یہ پانی چھوٹے چھوٹے واٹر کولرز میں بھر دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں بزرگ اور ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے تقریباً 5000 فولڈیبل کرسیاں رکھی گئی ہیں۔
पूरी मस्जिद नबवी में 2000 से ज़्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बल्ब लगे हैं जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं। इस मस्जिद में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम भी लगा है। अजान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज़ आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आवाज़ किसी स्पीकर में से आ रही है। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्पीकर्स लगाए गए हैं। मस्जिद नबवी के बड़े मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा है कि जब मस्जिद में अजान दी जाती है तो अजान की आवाज़ मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर दूर तक आसानी से सुनाई देती है। मस्जिद नबवी में 10 मीनार हैं जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट बनती है। अगर किसी ने मस्जिद नबवी में ज़रा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको 2 मिनट के अंदर अंदर धर लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबवी में कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 1300 कैमरे लगे हैं जो कि हर छोटी से छोटी हलचल पर भी नज़र रखते हैं। इसके अलावा मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट्स बिछाए गए हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। इन कारपेट्स पर हर रोज़ इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, मस्जिद नबवी का सहन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को तो आपने ज़रूर देखा होगा। आज से 10-15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के सहन में तेज़ धूप और सूरज की तपिश में 40 से 50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों को बनवाया। ये सेफ्लॉन कपड़े से बनी हैं जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही ये पानी से भीग सकती हैं, यानी वाटर प्रूफ होती हैं। ये छतरियाँ सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती हैं। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 250 के करीब है। ज़ायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी ना लगे, इसलिए मस्जिद में जगह जगह मिस्ट फैंस यानी हवा के साथ पानी का छिड़काव करने वाले पंखे लगाए गए हैं। तकरीबन 450 मिस्ट फैंस हर 1 घंटे में 200 लीटर से ज़्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के एनवायरनमेंट को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे एसी भी फेल हो जाएं। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की किताबें, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उस ज़माने में लिखे गए कई कुरान पाक रखे गए थे। सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होते ही उस वक़्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीज़ें तुर्की के इस्तांबुल शहर में वाक़े तोपकापी म्यूजियम में रखवा दी, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ आसानी नमाज अदा कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में इन नमाजियों की तादाद 20 लाख को भी पार कर जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना यकीनन ये दुनिया की बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसी मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यकीनन इस वीडियो से पहले मस्जिद नबवी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिली होगी, और अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो लाजमी बनता है। और अगर आप ऐसी ही वीडियो खाना काबा के बारे में भी देखना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।